جب ولی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آ گئی آ گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح الألمين للتراب مقدمه الفداء، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری اور محمد والے بیت محمد صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید امامت، عید ولایت، عید اسلام کی شب ہے۔ اس مبارک موقع پر اس مسرت کے کی وارث امام زمان اربعون فدا اور تمام عاشقان مولا کائنات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری دعا کہ خالق کائنات ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر منزل پر مولا کائنات کی ولایت کا دامن تھامنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں غدیر کے بارے میں خالی دو باتیں عرض کروں گا اور ذرا منفرد سی دونوں باتیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کل کے دن کی اہمیت کیا ہے۔ کل کے دن کی اہمیت کیا؟ مجھے کوئی تاریخی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ میں نے کافی دیکھا ہے کیا ہمارے بریلوی بھائی اہل حدیث جو بند وہ سارے مانتے ہیں کہ من کنت مولا ہوا۔ میں نے سارا چیک کیا ہے، لائیو بھی چل رہا ہے، مجھے کسی کا ڈر بھی کوئی نہیں ہے۔ کسی نے یہ انکار نہیں کیا کہ نبی نے یہ فرمائے کوئی نہیں کہ من کنت مولا فاضل علی مولا۔ وہ جو آگے پھر لیفٹ رائٹ ہوئے اس پہ چند باتیں میں عرض کروں گا، اپنا موقف بیان کروں گا کہ ہم مولا سے کون سا معنی مراد لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس سے پہلے میں ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا حصہ میرا ہے کہ ہم خود شیعہ کو کل کی دن کی اہمیت کا علم نہیں ہے۔ کل کا دن کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے سامنے روایات کا ایک پورا سلسلہ ہے جس میں راوی نے پوچھا امام صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقین جانیے میں نہیں بتایا کہ ہم لوگ اہتمام نہیں کرتے، یعنی شیعہ سنی یہ کتنا بھی یہ مطلب بکرا خریدنے جا رہے ہیں، گائے خریدنے جا رہے ہیں، بیل خریدنے جا رہے ہیں، کتنا اہتمام ہے عید قربان کا، پھر عید الفطر کا کتنا اہتمام ہے کہ رات کو دیر تک بیٹھ کر وہ چاند رات منانا۔ تو وہ ان دونوں عیدوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن اس عید کی عظمت کا ہمیں بھی پتہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ خود پچھلے سال میرے لیے بھی نئی بات تھی جو میں نے پڑھی، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ راوی نے پوچھا چھٹے امام سے، المسلمین عید غیر العیدین، نواز پیغمبر کیا مسلمانوں کی عید قربان اور عید فطر کے علاوہ کوئی اور بھی عید ہے؟ سرکار نے فرمایا نعم بل ہی اعظمہما واشرفہما، فرمایا ہے لیکن ایسی عید ہے جو عظمت میں بھی دونوں عیدوں سے بڑھ کر، عزت میں بھی دونوں عیدوں سے بڑھ کر، شرف عظمت میں دونوں عیدوں سے بڑھ کر۔ بندہ حیران ہو گیا، اس نے کہا مولا یہ کیسی عید ہے؟
ہے مسلمانوں کی عید قربان سے بھی بڑی، عید الفطر سے بھی بڑی. سرکار نے فرمایا یوم، بڑا جملہ ہے، فرمایا یوم نصب امیر المومنین علما للاسلام، فرمایا کہ وہ عید کا دن ہے جس دن میرے نانا نے میرے دادا علی کو اسلام کی علامت قرار دیا. یہ ذرا اسلام کی علامت سمجھیے، اسلام کی یہ علامت کیا ہوتی ہے؟ مولا کائنات نے اس کو بڑے پیارے انداز میں خود بیان فرمایا. سرکار فرماتے لو ضربت خیشوم المومن الا یبغضنی لم یبغضنی، فرمایا میں کسی مومن کو بے گناہ تلوار ماروں ناک پر خواہ اپنی حبدار کو تلوار مار جاؤں اور کو مجھ سے بغض کر، فرمایا وہ مجھ سے بغض نہیں کرے گا. لو سببت دنیا بین یدی المنافق الا یحبنی لم یحبنی، میں ساری دنیا کی دولت ایک منافق کے سامنے رکھ کر کہوں مجھ سے محبت کر، وہ کر نہیں سکتا. الراوی نے پوچھا مولا وجہ کیا ہے؟ آپ کا حبدار آپ کو چھوڑ نہیں سکتا، منافق آپ سے محبت نہیں کر سکتا. سرکار نے فرمایا اس لیے کہ نبی نے وحی کی دھلی ہوئی زبان سے فرمایا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. یا علی مومن تجھ سے محبت کرے گا، منافق کبھی تجھ سے محبت نہیں کر سکتا. فرمایا یوم نصب امیر المومنین علما للاسلام، فرمایا کہ وہ دن ہے جب میرے دادا علی کو اسلام کی علامت قرار دیا گیا. اسلام کی کچھ بعض باتیں تھوڑی ہے بیچ میں ذرا سخت ہیں، وہ میں نہیں کرتا. فرمایا اسلام کی علامت قرار دیا گیا. اس کے بعد بندے نے کہا مولا ایو یوم ہوا، یہ کون سا دن ہے جس دن آپ کے دادا علی کو اسلام کی علامت قرار دیا گیا؟ آپ پریشان نہ ہو بھئی، یہ امام صادق سے بندہ پوچھ رہا ہے. دیکھو نظر ابھی میں ملک کے حالات آپ کے سامنے، یعنی اس وقت پریس کانفرنس سے روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں. یہ لوگ حیران ہوتے پوچھتے ہیں بھئی یہ شیعہ کم کیوں ہیں؟ اگر آپ حق ہیں تو کم کیوں ہیں؟ وہ اعلان ولایت کدھر گیا؟ اعلان ولایت تک جو 1,24,000 گواہوں کے سامنے ہوا تھا وہ کدھر گیا؟ سرکار ذرا مجھے اتنا بتائیں نہیں واقعات میں بھی وہ کدھر گئے؟ 3 دن نیٹ بند رہا نا، اب خبر ہی کوئی نہیں، حقیقت ہے کیا؟ تو سرکار 25 سال تک ایسی ہی پابندیاں رہی، غدیر بھلایا گیا لوگوں کو. اب آپ حیران ہوں گے. یہ یعنی واقعہ یعنی پاک پیغمبر کی شہادت کے بعد ایک بڑا جہاد ہے دختر پیغمبر کا، جو اپنے بابا کا خطبہ سننے مسجد نہیں جاتی تھی. ولی ابن ابی طالب کی ولایت کا دفاع کرنے کے لیے گھر گھر کے دروازے پر گئی ہے. اور لوگ کیا کہتے تھے آگے سے؟ 2 باتیں تھی. کچھ کہتے تھے میں یاد کوئی نہیں آ رہا کہ آپ کے بابا نے کوئی ایسا اعلان کیا تھا، جھوٹ بول رہے تھے. نبی کی سچی بیٹی نے بد دعا دی، حافظہ ختم ہو گیا. اور کچھ لوگ تھے وہ ایک جملہ کہتے تھے، خاموشی سے سنیے گا اور دل میں لکھ کر لے جائیے گا، آج امام زمان کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ سرکار جب جناب سیدہ یاد دلاتی تھی لوگوں کو جا کر، میرے بابا نے فرمایا تھا غدیر میں، تمہیں نہیں یاد ہے علی کا ہاتھ پکڑ کے اعلان کیا تھا. جواب کیا ملتا تھا؟ جواب یہ ملتا تھا بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کے بابا نے فرمایا تھا، لیکن ہمارے ذاتی تعلقات ادھر ہیں، کسی اور طرف ہیں. اس لیے علماء فرماتا کہ امام زمان کا سپاہی بننا چاہتا ہے سب سے مضبوط تعلق زمانے کے امام کے ساتھ رکھا. میں تو ہر جگہ کہتا ہوں کہ یہ سیاست سے مجھے خاص انٹرسٹ کوئی نہیں ہے. خالی یہ کرو کہ کسی کو ووٹ دینا ہے، کوشش کرو اسے ووٹ دو جو آپ کی قوم کو فائدہ دے. دیتے کو نہیں ہے فائدہ. ویسے یہ میں صاف صاف بتاؤں، جو برسر اقتدار آتا ہے وہ یہ خواب دیکھنا شروع ہو جاتا ہے میں کیسے عزاداری کو محدود کروں. ہاں مطلب ہے وہ امام حسین سے ٹکرانے کی، جو بندہ بھی برسر اقتدار آیا اس نے عزاداری امام حسین سے ٹکرانے کی کوشش کی. لیکن یہ دیکھو اللہ اکبر، ٹکرانے والے کوئی لندن جا بیٹھا، کوئی کہاں جا بیٹھا، لیکن حسین کا نام آج بھی سر بلند ہے. بے وقوفوں کی جنت، واللہ یہ بے وقوفوں کی جنت میں رہنے والے لوگ.
آنکھوں کی جنت میں رہتے، چلے گئے مٹانے والے، سیم پیج پھٹ گئے، دو تھا یہ اکثریت میں دفن ہو گئے حکمران، عزاداری کو محدود نہیں کر سکے۔ یہ میری درخواست ہے آپ سے، آپ اگر ووٹ کی پرچی ڈالنی ہے وہاں ڈالیں جہاں آپ کی قوم، آپ کے مذہب کو فائدہ ہے۔ اور دوسری بات، اگر ووٹ دے بھی دیتے ہو تو دل نہ دو۔ ایک عالم نے بڑا جملوں نے کہا، مولا کائنات 1,24,000 کے مجمع میں اعلان ہوا لیکن علی اکیلے تھے، کیوں؟ لوگ میدان میں نہیں نکلے مولا کائنات کی طرف، لوگوں کے تعلقات نے نہیں نکلنے دیا۔ خیال کرنا کہیں کسی کو دل نہ دے بیٹھنا، ایسا نہ ہو ادھر سے امام زمان آئے، ادھر سے مقابلے میں شاہ سلمان آئے، اور تیرے سیاسی لیڈر ایک شاہ سلمان کے دائیں طرف کھڑا ہو، ایک بائیں طرف کھڑا ہو، اور تو سوچ میں پڑ جائے امام زمان کے ساتھ جاؤں یا اپنے سیاسی لیڈر کے ساتھ جاؤں۔ یعنی اس وقت مولا کائنات کی مظلومیت کی وجہ اور غدیر والا حق نہ ملنے کی وجہ لوگوں کے ذاتی تعلقات تھے۔ میں جہاں مجلس پڑھتا ہوں میں امام زمان کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں، ہر مجلس میں ہر بات کو گھما پھرا کر امام زمانہ پر لے جاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں ایک مینٹل ریہرسل بتاتا ہوں، ایک ذہنی ریہرسل۔ انہوں نے فرمایا تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ، ایک لمحے کی سوچ وہ 60 سال 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اس سوچ سے یہی مراد ہے۔ 5 منٹ نکال کر روزانہ اپنے آپ سے ایک گفتگو کیا کر کہ جب وارث زمانہ آئے گا اپنے امام کی خاطر میں کسے کسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اور جو بندہ سب چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اور یہ معصوم اس کی مشق بھی کرواتے تھے۔ پاک پیغمبر کے پاس ایک جوان آیا، حضرت فرمایا تجھے مجھ سے محبت ہے یا زیادہ ہے یا اپنے باپ سے؟ مولا آپ سے محبت زیادہ۔ فرمایا مجھ سے زیادہ محبت ہے یا اپنی ماں سے؟ مولا آپ سے۔ فرمایا اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ کہا مولا آپ سے۔ آخر میں فرمایا مجھ سے زیادہ محبت ہے یا خدا سے؟ جوان خاموش، جس طرح آپ چپ، بندہ چپ ہو گیا، جوان خاموش ہو گیا۔ عرض کرتے ہیں اللہ کا نبی ناراض نہیں ہونا، میں آپ سے خدا کی وجہ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی رسول اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمائے جس نے توحید سیکھنی ہے اس جوان سے سیکھے، جس کی ساری بابتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہے۔ لہذا میں درخواست کروں گا امام زمانہ کے سامنے رکھو اپنی بیوی، بچے، گھر بار، کار، کوٹھی، بنگلہ، اپنی سیلری، اپنا سیاسی لیڈر، اپنا MP ایم این اے سامنے رکھو امام زمان کی، اور ذہن میں سوچو اگر امام نے فرمائے نہیں چھوڑ دو تو کیا میں چھوڑ دوں گا؟ کیونکہ غدیر کے بعد یہ کام نہیں ہوا، لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا لیکن اپنے ذاتی تعلقات نہیں چھوڑے۔ بہرحال میں کسی اور طرف نکل جاؤں، بیچ میں آپ کو زیادہ خاموش نہ کروں، آج ظاہر ہے یہ جشن کی شب ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ 18 ذی الحج کا دن ہے، بندہ بڑا زبردست تھا، اس نے کہا مولا جب یہ سب سے بڑی عید ہے، عید الفطر کے اعمال ہیں، عید الاضحیٰ کے اعمال ہیں، فما ينبغي ان نصنع فیہ، مولا یہ G13 والے مومن سننا چاہتے ہیں کہ 18 ذی الحج کے اعمال کیا ہیں۔ یہاں جاگنا ہے آپ نے، ان اعمال نے مجھے بھی حیران کر دیا ہے، عجیب و غریب فضائل ہے کل 18 ذی الحج کے۔ سرکار نے فرمایا سب سے پہلا کام، فرمایا تصومہ، فرمایا 18 ذی الحج کا سب سے افضل عمل روزہ رکھنا ہے۔ کل کو روزہ بڑا کمال ہے۔ میں چونکہ یہاں نوٹ کر کے چیزیں لائے ہوں تو میرے دل چاہتا ہے میں آپ کو یعنی متن سناؤں، اور آپ نے جاگنا ہے۔ مولا یہ فرمائیے کہ کل کا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا روزہ رکھے گا۔ اچھا مولا یہ فرمائیے یہ جو روزہ ہے اس کا پھر مختلف روایات ہیں، مولا
اس روزے کا ثواب کیا ہے، اجر کتنا ہے؟ مال من سامو، ایک بندہ روزہ رکھ لیتا ہے اسے کیا ملے گا؟ سرکار نے فرمایا سیام و 60 شہرا، فرمایا ایک بندہ غدیر کا ایک روزہ رکھتا ہے، ایک بندہ 60 مہینے روزے رکھتا ہے، فرمایا ایک روزہ 60 مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ یا علی السلام، یہ ایک ہے، بات ختم نہیں ہوئی۔ پھر کسی بندے نے پوچھا مولا یہ فرمائیے کہ عید غدیر کا روزہ جو ہے، ایک صلوات پڑھ لیں محمد علیہ بیت محمد کی ذات پہ، باردی کے صلوات پڑھ لیجئے۔ عجیب ہے، دیکھیں ایک میں گزارش کروں کہ معصوم جب بھی بات کرتے تھے ظرف دیکھ کر، جو جتنا 50 سکتا تو اسے اتنا ہی سناتے تھے۔ آپ نے معروف حدیث سنی ہے، جو میرے حسین کی زیارت کرے گا 1 حج اور عمرے کا ثواب، کبھی کہا 10 حج عمروں کا، کبھی فرمائے 100 حج عمروں کا، مفت جتنے زین تھے اتنا میں۔ اور پھر افراد کے لحاظ سے فرق پڑتا ہے، افراد کے لحاظ سے یہ جناب سیدہ کی تسبیح ہے نا، اس کو حکم یہ ہے کہ ابھی آپ کا بدن تشہد سے نہ نکلے تو پڑھ لیں، واجب نماز کے بعد بھلے ان اللہ ملائکہ تو پڑھ لے، لیکن جب تک بی بی کی تسبیح نہ پڑھے پاؤں کا رخ بھی نہ بدلیں، وگرنہ نماز پہ منہ پہ مار دی جائے گی۔ سرکار نے بندے نے کہا مولا اتنی پابندیاں؟ حضرت نے فرمایا احب علیہ من صلاۃ 1000 رکعۃ، سرکار نے فرمایا مجھ جعفر صادق کے نزدیک ایک تسبیح بطول 1000 رکعت نماز سے افضل ہے۔ بندے نے کہا مولا اتنا چھوٹا مر 1000 رکعت سے افضل؟ سرکار نے فرمایا اس کی گنتی پر نہ جاؤ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ 100 بِاللِّسَانِ وَلَكِنَّهُ 1000 فِي الْمِيزَانِ، فرمایا گنتی میں 100 دانے ہیں، جب اللہ عمل تولے گا یہ 100,000 میں بدل جائے گا۔ پھر فرمایا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، کچھ بندے اتنے پیار سے پڑھیں گے اللہ ان کو 1000 کے بدلے 2000 عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ فرق پڑتا ہے، یہ عمل کرنے والا بندہ کون ہے اس حساب سے فرق پڑتا ہے۔ بندہ بہت بڑھیا آیا تو سرکار نے اس کا ثواب اور بڑھا دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ سیام و یوم غدیر خم یعدل عند اللہ کل عام 100 حجت و 100 عمرت مبرورات متقبلات، فرمایا غدیر کا ایک روزہ 100 مقبول حج اور 100 مقبول عمرے کا ثواب رکھتا۔ یہ بات ذرا سمجھیں، دیکھو نا جی، حج بندے اول تو تقریباً اکثر غلط کر آتے ہیں، یہ وہ حج سب سے پیچیدہ عبادت ہے، سب سے پیچیدہ، انتہائی مشکل ہے۔ اچھا ٹھیک کر کہیں ہو سکتا ہے قبول ہی کوئی نہ ہو۔ آپ کچھ سنا نہیں ہے پاکستان میں تو ماشاءاللہ، ناراض نہیں ہونا کہ عمرے حج والے عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں، مطلب ہے دوائیاں مہنگی بیچ کر، جان بچانے والی دوائیاں وہ سٹاک میں رکھ کر، پھر جناب وہ 10 روپے کا ماسک 100 روپے میں بیچ کر، 500 روپے میں بیچ کر پھر عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر وہاں پر آپ کو پتہ ہے جب چوتھے امام سے بندے نے کہا مولا ماکثر العدید حاجی بڑھے، فرمایا حاجی زیادہ، حاجی تھوڑے، شور زیادہ ہے۔ مولا کیا مطلب؟ فرمایا ذرا دیکھ، جب دیکھا کوئی انسان ہے باقی سارے جانور ہیں۔ سرکار نے فرمایا ایک غدیر کا روزہ 100 قبول حج اور 100 قبول عمروں کا ثواب۔ بات ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد سرکار نے فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ ہاں جو بندہ غدیر کا روزہ رکھتا ہے، یعنی یہ ایک ایسا، یہ عرض کی خدمت میں کہ روایت ہے کہ جو انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ غدیر کا ایک روزہ کتنا ہے؟ حضرت نے فرمایا اگر اللہ ایک بندے کو اتنی لمبی زندگی دے کہ وہ قیامت تک جیتا رہے، ہر روز روزہ رکھے، اور ایک بندہ خالی غدیر کا ایک روزہ رکھے، فرمائے ایک غدیر کا روزہ قیامت تک کے روزوں کے برابر ہے۔ جب تک دنیا ہے بندہ زندہ رہے،
اور زندگی بھر روزے کی حالت میں گزار دے، اور ایک بندہ خالی غدیر کا ایک روزہ رکھے، فرمائے غدیر کا ایک روزہ قیامت تک کے سارے روزوں کے برابر ہے۔ مولا اور کوئی عمل بتائیے؟ سرکار نے فرمایا اگلا عمل کسی روزے دار مومن کو افطار کروانا، روزے دار مومن کو افطار کروانا۔ اچھا مولا یہ افطار کا کیا اجر ہے؟ اور یہ مولا کائنات نے خود بیان فرمایا، فرمایا من افطر مومنا فی لیلۃ، جو بندہ اس 18 ذی الحج جب شام ہو اور فرمایا روزے دار کسی ایک روزے دار مومن کو روزہ افطار کرواتا ہے، کمن افطر فناما، فرمایا اسے ایک فنام کو افطار کا اجر ملتا ہے۔ ذرا پوائنٹ سمجھیے گا، ذرا پوائنٹ سمجھیے گا۔ مثال دیتا ہوں، یہ مسجد امام باقر میں روزے کے افطار کا ٹائم ہوتا ہے، آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ آ جاتے ہیں۔ اب آپ میں سے کسی مومن کے گھر آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ آ جاتے ہیں، آپ کتنے خوش ہوں گے کہ آغا سیستانی نے میرے گھر افطار کیا، اور پھر بندے بتاتے بھی ہیں لوگوں کو۔ کسی کی تصویر ہو آیت اللہ بہجت کے ساتھ، وہ ساری زندگی کیچ کرواتا رہتا ہے کہ میری آیت اللہ بہجت کے ساتھ تصویر ہے، میرا ماما فلاں نے رکھا، میری دستربندی فلاں نے کی، خوش ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ وہ تشریف لائیں کہ میں ان کی بارگاہ میں چلا جاؤں۔ لیکن سرکار نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر میں کسی ایک مومن کو غدیر کے دن روزہ افطار کروائے، اسے فنام کو افطار کروانے کا اجر ملتا ہے۔ مولا فنام کیا ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا 1,00,000 نبی اور شہید اور صدیق، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، 1,00,000 نبی صدیق شہید افطار کرے عام دنوں میں، اور ایک مومن کے گھر ایک گناہگار مومن 18 ذی الحج کا روزہ افطار کرے، فرمائے جتنا 1,00,000 نبیوں کو افطار کروانے کا عام دنوں میں ثواب ہے، اتنا غدیر کے دن ایک مومن کو افطار کروانے کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر یا رسول یا علی۔ پھر اس کے بعد پھر سرکار نے فرمایا پہلا کام روزہ، اس کے بعد حضرت نے فرمایا تکثر الصلاۃ علی محمد و اہل بیت، فرمایا 18 ذی الحج کا دوسرا عمل کثرت سے درود پڑھنا، اللہم صلی اللہ علیہ۔ اچھا یہ بلند صلوات اس کے اپنے اثرات ہیں، روایات میں ہے۔ فرم اکثر الصلاۃ علی وعلی اہل بیت فانھا تذھب بالنفاق، سرکار نے فرمایا مومن جب زور لگا کر مجھ پہ درود پڑھتے ہیں، جتنا زیادہ زور لگائیں گے اتنی دلوں سے منافقت ختم ہو جاتی ہے۔ بس ایک عمل ہے کثرت سے درود پڑھنا، کثرت سے۔ اور میں کہ جملہ بیچ میں جلدی سے کہہ جاؤں، بعض اعمال ایسے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ عمل کو فرق پڑتا ہے کہ یہ کرنے والا کون ہے۔ یہ ایک دعائے سریع الاجابہ ہے مفاتیح الجنان میں، اور یہ امام صراط علیہ السلام کے صحابی ہیں مقاتل بن سلمان۔ اس بندے نے کہا کہ اگر یہ دعا پڑھ کر دعا قبول نہ ہو تو مجھ پہ لعنت بھیج دو۔ یہ آپ نے پتہ نہیں پڑھا یا نہیں پڑھا، اگر یہ دعائے سریع الاجابہ پڑھ کر آپ حاجت مانگو، اللہ حاجت قبول نہ کرے، مجھ پہ لعنت بھیج دو۔ ہم قوم میں پڑھتے تھے آیت اللہ جوادی، آپ نے کہا لعنت بھیجنی نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے باطن کے لحاظ سے کہہ رہے تھے، ان کا باطن اور ہے، آپ کا باطن اور ہے، ہو سکتا ہے اس کی قبول ہو گئی اور آپ کی قبول نہ ہو۔ اس پہ لعنت نہیں بھیجنی، اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ میرے اندر کون سا ایسا عیب ہے کہ میری قبول نہیں ہو رہی۔ بڑا فرق پڑتا ہے کہ یہ عمل کرنے والا کون ہے، بہت فرق پڑتا ہے کہ عمل کرنے والا کون ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، لیکن معصوم فرماتے ایک عبادت ایسی ہے اس میں فرق ہی کو نہیں پڑتا کرنے والا کون ہے، بولا وہ کون سی ہے؟ سرکار نے فرمایا من صلی علیہ ثم اتبع بالصلاۃ علی اہل بیتی فتحت له ابواب السماء فان کان مذنبا خطاء، فرمایا جب بھی کوئی بندہ مجھ پر
پر ایک درود پڑھتا ہے اللہ رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، اگرچہ پڑھنے والا دنیا کا سب سے بڑا گناہگار انسان ہی کیوں نہ ہو۔ درود بہت بڑی زبردست چیز ہے۔ ہماری روایات میں ایک درود جب 14 پہ پڑھا جائے تو ایک علاقے میں جتنے مومن دفن ہیں ان کا عذاب قبر ختم کروانے کے لیے کافی ہے، ایک درود صرف، ٹھیک ہے۔ سرکار نے فرمایا کثرت سے درود پڑھنا محمد و اہل بیت محمد پر یہ 18 ذی الحج کا ایک عمل ہے۔ اس کے بعد تیسرا سرکار نے فرمایا تبرئ الی اللہ عز وجل ممن ظلمہم حقہم۔ حضرت نے فرمایا تیسرا عمل 18 ذی الحج کا، گھبرا تو نہیں گئے، 18 ذی الحج کا تیسرا عمل حضرت نے فرمایا جنہوں نے علی کا حق چھینا ان سے بیزاری کرنا۔ تبرہ گالم گلوچ نہیں ہے، یہ میں بتاؤں، تبرہ کسی مذہب کی دل آزاری، تبرہ مولا کائنات جیسا کس نے بتایا؟ امیر المومنین نہج البلاغہ کے اندر ہے، حارث مدنی اور عمرو ابن حمک، یہ دو بڑے پیارے صحابی حضرت کے، عمرو ابن حمک اور حارث مدنی، یہ جب اکتائے نا وہ جو سیاست ابھی اس وقت ملک میں چل رہی ہے، شام میں یہی سیاست چل رہی تھی نا، مولا کائنات اس سیاست کا اس انداز سے جواب نہیں دیتے تھے، خود فرماتے تھے علی کی مردانگی مجھے اجازت نہیں دیتی، کو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ فرمایا میں سیاست کی داؤ پیچ جانتا ہوں لیکن میری مروت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس حد تک جاؤں جس تک میرا مخالف جاتا ہے۔ روز ایک نئی شرارت، عمرو ابن حمک اور حارث ہمدانی نے لشکر شام کو 2-4 گالیاں رسید کی، مولا کائنات کو پتہ چلا، بلایا، نہج البلاغہ کے اندر بلایا، فرمایا حارث اتنا میرا پیارا صابر تو نے گالیاں دی شام والوں کو؟ کہ مولا وہ شامی تھے۔ سرکار نے فرمایا وہ شامی تھے لیکن تو غلام کس کا ہے؟ تو نے میرے ساتھ نسبت دیکھنی ہے، تیری نسبت کس کے ساتھ؟ یقین جانو تبرہ بتایا مولا کائنات نے، اس کا ترجمہ کیا سبط جعفر شہید نے، باقی ہمارے جو منقبت خان اللہ ہدایت کرے سب کی میکسیمم چھکے چوکے مارنے والے اور حدود پھلانگنے والے لوگ ہیں، یقین اور بدنامی کا باعث بن رہے ہیں مذہب اہل بیت کے لیے، لیکن سبط جعفر شہید وہ بے خطا منقبت خان ہے۔ میں نے کبھی کسی بندے کے بارے میں مبالغہ نہیں کرتا، میں نے بڑا کلام سنا ہے سبط جعفر شہید کا، کوئی جھول نہیں ہے ان کی کسی کلام کے اندر۔ بھارت میں پہلے مولا کائنات کی زبان سے مولا ہم تبرہ کیسے کریے، تمہاری فروعات دین کے اندر ہے۔ سرکار نے فرمایا عمرو ابن حمک تبرہ ایسے کرتے جیسے علی بتائے، مولا بتائیے۔ سرکار نے فرمایا لو وصفتم حالہم لو وصفتم اعمالہم وذکرتم حالہم کان اصوب الی الحق وابلغ الی العذر۔ فرمایا اصل تبرہ یہ ہے ان کے غلط کردار کو بیان کر کے اپنے آپ کو اس کردار کے فاصلے پہ لے جاؤ، ان کی غلط کردار کو بیان کرو، اپنے آپ کو اس کردار سے ڈسٹنس دے لو اپنے آپ کو۔ چلو میں سبط جعفر شہید کی زبان سے سناتا ہوں کہ سبط جعفر شہید کی اس تبرہ کی ٹرانسلیشن کیسے کرتے ہیں۔ وہ گالیاں نہیں ہیں، کسی کے مقدسات کو گالیاں نہیں ہیں، وہ ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے، کسی کی مقدس ہستیوں کی توہین شیعہ مذہب میں جائز۔ ائمہ نے منع فرمایا، ہاں امام رضا علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا تم جب ان کے پیشواؤں کو گالیاں دو گے وہ ہمیں گالیاں دیں گے، اور فرمایا تم مجرم ہو پھر اگر تمہاری وجہ سے ہمیں گالیاں پڑتی ہیں۔ پر میں آپ کو زیادہ پریشان نہ کروں، مولانا سبط جعفر شہید نے بڑا پیارا ترجمہ کیا۔ سبط جعفر شہید وہ مشہور ان کی بات تھی نا کہ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، ٹھیک ہے، آ گئی آ گئی آ گئی آ گئی۔ اس میں وہ غسل میت نے کہنا میرے غسل کوٹلے ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی یار، وہ گھڑی آ گئی۔ آگے نے سبط جعفر نے تبرہ آگے کیا، انہوں نے کہا خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ، حق کے سادہ تو زہرا کے مکرو سے جب تبرہ سنا تو ہنسی آ گئی۔ اور یہ بات سمجھ آتی ہے، میں مثال دیتا ہوں، بل بہت زیادہ جیسے ماشاءاللہ آئے ہیں،
بل بہت بھاری بھرکم بل لاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ بجلی چوری کرتے ہیں، آپ ایک ریلی نکالتے ہیں G13 میں، مرد آباد مرد آباد بجلی چور مرد آباد، اس میں بھی شامل ہو جاتا ہوں، میں بھی کہتا ہوں مرد آباد بجلی چور مرد آباد۔ آپ کہتے ہیں قبلہ آپ نے خود کنڈا لگایا ہوا ہے، تو یہ اپنے خلاف جلوس نکال رہے ہیں۔ یہ جلوس کسی شخص کے خلاف نہیں ہے، جلوس کردار کے خلاف ہے۔ سیدنا جعفر نے کہا جو خود جناب سیدہ کی اولاد کا حق کھا کے بیٹھے سامنے سادات نہیں دیتا، اسے کیا لگے تبرہ کرنے سے۔ یہ تبرہ اس کی طرف واپس آ جائے گا۔ سرکار نے فرمایا یہ تبرہ، مولا کائنات فرماتے ہیں یہ تبرہ ہے۔ ان کے حالات اور اوصاف کو ذکر کر کے اپنے آپ کو سے دور کر لو، پر یہ والا تبرہ کرنا ہے کل آپ نے انشاءاللہ، اور یہ تبرہ کرنے سے پہلے آپ سب کو خمس ادا کرنا پڑے گا۔ ہاں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ تبرئوا الی اللہ عز وجل ممن ظلمہم حقہم، جنہوں نے بھی سادات کا حق دبایا ہے ان سے بیزاری ہے۔ اور اگر معافی چاہتا ہوں آپ بھی دبا کر بیٹھے ہیں، جو کہ انشاءاللہ دبا کر بیٹھے ہوں گے، تو پھر یہ آپ کے یہ اپنے خلاف بھی کل جلوس نکل جائے گا، میرے خلاف جلوس نکل جائے گا۔ لہذا کل تبرہ کرنے سے پہلے مجھے خمس کا حساب کرنا پڑے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد علی بیت محمد کی۔ اس کے بعد اگلا عمل، یعنی غدیر کے دن کا پریشان نہ ہونا، میں ختم کر، میں بس تھوڑا ٹائم میرا رہ گیا، میں اختتام کے قریب آ گیا۔ یہ اعمال بہت ضروری ہیں۔ سرکار نے فرمایا تیسرا چوتھا عمل عید غدیر کا مسکرانا۔ مسکرانا، کل چہرے پر رات کے 12 نہیں بجانے، کچھ غصہ نہیں کرنا۔ کل غصے کا دن نہیں ہے، کل خوشیوں کا دن ہے۔ مومن کو خوش ہو کر ملے، کمال ہو گیا۔ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں گا آپ کو، چلو خمس مشکل ہے، نماز مشکل ہے، اچھا مطلب ہے جو خان صاحب کے ان کے لیے خان صاحب سے دل ہٹانا مشکل، میاں صاحب والوں کے لیے میاں صاحب سے دل ہٹانا مشکل، البتہ ہٹانا چاہیے بالکل۔ یہ اپنے آپ کو منوائیں کہ کیا آپ امام زمان کی خاطر میاں صاحب کو چھوڑ دیں گے؟ کیا امام زمان کی خاطر خان صاحب کو چھوڑ دیں گے؟ کیا امام زمان کی خاطر جو ہے وہ زرداری صاحب کو چھوڑ دیں گے؟ یا اپنے آپ سے روزانہ باتیں کیا کریں؟ کیا آپ اپنی زوجہ چھوڑ دیں گے امام زمان کی خاطر؟ کیا اپنا بیٹا چھوڑ دیں گے؟ یہ اپنے آپ کو منوائیں، یہ بہت بڑا امتحان ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں خدمت میں عرض کروں کہ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ بیت الموت کی۔ اب یہ ذرا مشکل کام ہے، اس وقت مشکل کام ہے۔ آپ کہیں گے کہ قبلہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور آسان ہے بھی نہیں، تب تو امام زمان کو ظہور ہو نہیں رہا، اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ہم مشکلات سے بھی باہر نہیں آ رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا خمس دینا مشکل، زکوٰۃ نکالنا مشکل، آنکھ میں حیا پیدا کرنا مشکل، زبان پہ قابو پانا مشکل، لیکن ایک کام تو آسان ہے نا، کہ ان کی خوشی میں خوش ہونا۔ میری درخواست ہے اللہ یہ گھروں پہ چراغاں کریں۔ دیکھو نا خوشی کا اظہار، 18 ذی الحج خوشی کا دن، او ہو علامہ امینی، پتہ نہیں آپ نے انشاءاللہ نام سنا ہوگا، ظاہر ہے یہ علماء کرام کی یہاں پر آمد و رفت ہے۔ علامہ امینی جنہوں نے من کن تو مولا پر 13 جلدی کتاب، 11 جلدی کتاب لکھی، الغدیر، مولا کائنات کی خلافت بلا فصل کو بھائیوں کی کتابوں سے ثابت کیا، دنیا کا دورہ کیا تھا پورا، یہ انڈیا میں آئے تھے، لکھنؤ میں 3 مہینے قیام کیا۔ جب واپس پلٹ کے گئے تھے نا نجف سے، تو کسی نے کہا قبلہ لکھنؤ کا موسم کو کوئی پتہ نہیں، آسمان ہی نہیں دیکھا۔ وہ فرمایا میں بس یہ بھنے ہوئے چنے لینے کے لیے لائبریری سے باہر نکلتا تھا، ایک دفعہ وضو کرتا تھا، پھر میں کہتا لائبریری میں مجھے بند کر کے چلا جا۔ میں ولایت علی پر حوالے لکھتا رہتا تھا، غدیر کی سچائی پر، اور میں دن میں خالی 3 گھنٹے آرام کرتا تھا۔ یہاں کتابیں رکھ رکھ کر زخم ہو گیا تھا، پیٹ زخمی ہو گیا تھا۔ کسی نے کہا تھا قبلہ اب 3 گھنٹے سوتے ہیں، 80 سال ایج ہے، اور یہ کوشش کریں نجف جائیں تو علامہ امینی کی قبر پر جائیں۔ قبلہ نے فرمایا تھا زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں ہے، ایسا نہ ہو میں غدیر کا دفاع کرنے سے پہلے مر جاؤں۔ یا علی سرکار یہ ہوتے ہیں وکیل ولایت، میں وکیل ولایت علی نہیں ہوں،
یہ وکیل ولایت علی ہے. یہ علامہ منی جو ہے نا یہ گئے تھے خود یعنی 10 محرم کربلا گئے. کربلا میں خوب بڑی ماتمداری آہو بکا گریہ ازاری. ایک علامہ منی انٹرنیشنل شخصی سعودیہ آئے تھے, شام گئے تھے, پوری دنیا وزٹ کی تھی الغدیر لکھنے کے لیے. میں جب ایران پڑھتا تھا 1993 میں, یہ اس میں سعودیہ میں ایک یونیورسٹی بنی تھی الغدیر کا جواب دینے کے لیے. ابھی تک جواب کو نہیں آیا, آئے گا بھی نہیں. علامہ منی نے کمال کیا الغدیر کے اندر. بلکہ میں کہا اپنی جملہ سنا جاؤں بیچ میں جلدی سے ذرا, اور یہ ضروری ہے, شکر ہے میرے ذہن میں یہ آ گیا ہے. علامہ منی رحمۃ اللہ علیہ ایک سید بزرگوار, بہت بڑی شخصیت. علامہ منی کے بیٹے نے بیان کیا, ایک سید تھے جو گھر میں عشر محرم کرواتے تھے نجف میں. یہ مجلس کسی پڑھنے والے کی محتاج نہیں ہے, یہ کوئی کرائے کے لوگوں کی محتاج نہیں ہے, پیٹی بندے ساتھ لے کر آئے نہیں ہے محتاج. ہم نے مجلس امام حسین کو پہچانا ہی نہیں ہے معرفت میں. ان کے گھر میں خود پڑھتے تھے, گھر والے مجموعوں کے سامعین ہوا کرتے تھے. خلوص سے عشر محرم کروایا. اور وہ علامہ منی کا بیٹا کہہ رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا قیامت کا دن ہے, محشر کا میدان ہے, بندے پیاسے ہیں, حوض کوثر پر لڑنے لگی ہوئی ہیں. کہتے ہیں کہ میرے والد اور وہ سید ساتھ تھے, سید آگے پیچھے علامہ منی رحمۃ اللہ علیہ. جب مولا کائنات جب وہ سید آئے جب مولا کائنات نے شیشے کے گلاس میں کوثر بھر کے دیا, سید پی کر کھڑے ہو گئے. اب دیکھو علامہ منی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جب علامہ منی آئے نا تو مولا کائنات نے گلاس سائڈ پہ رکھا, اپنے ہاتھوں میں کوثر بھر کے پلایا. جو سنیے گا, علامہ منی کے بیٹے کہتے ہیں کہ اس سید نے کہا مولا میں آپ کا سلبی بیٹا ہوں, آپ کی نسل سے ہوں. علامہ منی غیر سید ہے اور آپ نے مجھے شیشے کے گلاس میں اپنے ہاتھوں میں پلایا. فرمایا یہ الغدیر لکھنے کا صلہ ہے. اللہم صلی اللہ علیہ. آپ نے میرا یہ جملہ کبھی نہیں بھولانا جو بھی کہنے جا رہا ہوں. ساری مجلس کی روح یہ ایک جملہ ہے. علامہ منی کربلا 10 محرم ہر طرف گریہ ازاری ماتمداری. ایک اہل سنت عالم بھی کربلا آئے ہوئے تھے. علامہ منی کا کندھا ہلایا, کہا منی یار یہ کیا تم لوگ کیا یہ شور مچائے ہوئے, آج 10 محرم میں یار صدیوں گزر گئی ہیں, تمہیں روتے ہوئے دھاڑے مارتے ہوئے, یہ ایک ہی واقعہ اس کو ہر سال ریپیٹ کرتے ہو. جملہ سنیے گا. فرمایا ہم نے غدیر پر شور نہیں مچایا, لوگ غدیر بھول گئے. علماء نے کہا اب ہم عاشورہ بھولنا افورڈ نہیں کر سکتے. دیکھو نا, آپ کم از کم G13 اپنے اس ایریے کے اندر لوگوں کو غدیر یاد دلاؤ. پچھلے سال میں نے 14 ضلع کی جگہ مجلس پڑھی, مجھے بڑا غصہ آیا. بھائی مجھے صرف 9 منٹ دیے گئے, بہت بڑا مجمع رش تھا پڑھنے والوں کا کہ قبلہ ٹائم ہی اتنا ہے. مجھے بڑا غصہ آیا, میں بڑا سخت ناراض ہوا. لیکن جب میں ان کے پڑھ کے باہر نکلا میرا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. بانی نے گاڑی کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوا تھا, بہت پیارا جملہ ہے. جملہ تھا غدیر یاد ہے نا. آپ دیکھیں نا, باقی اعمال وہ بھی کریں, وہ مشکل ہے. آپ کہتے ہیں مشکل ہے, لیکن آل محمد کی خوشیاں منانا کون سا مشکل کام ہے. کل کا بہت بڑا عمل, اپنے گھروں میں چراغاں کریں. آپ کے ہمسائے پوچھ, اور یہ دیکھیں آل محمد غدیر 18 19 20 ذی الحجہ 3 دن مناتے تھے. وہ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی. 3 دن تک چراغاں کریں گھروں میں. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہماری سوسائٹی ہے چکوال میں, اب سوسائٹی داخل ہوئے اگلے دن دیکھیں گھر پہ چراغاں ہیں. ہم نے پتہ کیا کہا, یار کہیں یہاں شادی تو نہیں ہے, پتہ کریں کہ شادی ہے ادھر. یہ کتنا زبردست میسج, آپ کے گھر پہ 3 دن چراغاں ہو. کل شروع کرے, 3 دن مسلسل چراغاں کرے اپنے گھر. ہم سائے پوچھیں گے آپ کے گھر والوں سے, بہن خیر ہے چراغ شادی ہے, ان کو بتانا شادی نہیں غدیر ہے. یہ پیغام ہے. آپ اپنے گھر کے باہر, بچے آپ کے بیٹھے ٹافیاں رکھ کر بیٹھے, چاکلیٹیں بچوں میں تقسیم کریں. جو بچے گزرے بیٹا چاکلیٹ لے جاؤ, بچے چاکلیٹ لے جاؤ. اور یہ چاکلیٹ غدیر کی خالی اتنا کہتے, بچہ گھر خود جا کر پوچھ لے گا یہ غدیر کیا ہوتا ہے. لیکن یہ تبلیغ کے نئے طریقے ہیں. پر آل محمد کی خوشی میں خوش ہونا,
اور پھر ایک اور میں گزارش کروں گا، آپ خود یہ جوانوں آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، آپ عید پہ کپڑے مانگتے ہو نا، گھر والوں سے عید آ رہی ہے میں کپڑے سلواؤ، میری درخواست عید قربان پر بالکل کپڑے سلواؤ، رش ہوتا ہے بھی ایک ٹیلروں کے پاس عید فطر پہ، لیکن ایک جوڑا اسپیشل عید 18 ذی الحج کا سلواؤ، بتاؤ گھر والوں کو، گھر کا نظام بدل جائے، یعنی یہ بہت بڑا کام ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ خوش ہونے کا دن ہے، مومن کو دیکھ کر خوش ہو۔ اب سنیے گا کہ کل خوش ہونے کا یہ جو عمل ہے اس کا صلہ کیا ہے، آل محمد کی خوشی میں خوش ہونے کا صلہ کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہوا یوم التبسم فی وجوہ الناس، میں بس ختم کر رہا ہوں، فرمایا غدیر مومنوں کا چہرہ دیکھ کر خوش ہونے کا دن ہے۔ مولا کل جو بندہ کسی علی والے کو مل کر خوش ہوگا ملے گا کیا؟ سرکار نے فرمایا فمن تبسم فی وجہ اخیہ یوم الغدیر، جو بندہ غدیر والے دن اپنے مومن بھائی کو دیکھ کر مسکرائے گا، خوش ہوگا، نظر اللہ علیہ یوم القیامت بالرحمہ، اللہ قیامت کے دن اس پہ نگاہ رحمت ڈالے گا۔ دیکھو نا، دعا قبول کروانا بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں دعا قبول کروانے کے لیے۔ لیکن آپ نے فرمایا نہج البلاغہ میں سرکار فرماتے ہیں کہ جو من احبا ان یستجاب دعوت، جو بندہ چاہتا ہے میری دعوت دعا قبول ہو، فلیطب مطعمہ ومکسبہ ومشربہ، وہ بڑا سخت ہے دعا قبول کروانا۔ فرمایا اپنی خوراک لباس پینا پاک کر، حرام ناپاک کھانے سے نہیں کام چلے گا، بڑی سخت شرائط ہے، 10 یوں شرائط ہیں دعا کی قبولیت کی، لیکن سرکار نے فرمایا کل دعا قبول کروانا آسان ہے۔ مہربانی کریں، سوئیں نہیں، میں ختم کرنے لگا ہوں، تھوڑا جا کے، کل دعا قبول کروانا آسان ہے۔ مولا کیسے؟ سرکار نے فرمایا غدیر والے دن ایک مسکراہٹ سے 1000 دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فَقَضَى لَهُ أَلْفَ حَاجَةٍ، میری درخواست ہے جب کوئی علی والا تجھے کل دفتر میں ملے، سڑک پہ گلی میں جس مقام پہ ملتا ہے، اپنی حاجت دل میں رکھ اور مسکرا کر علی والے کو گلے لگا کر تو غدیر کی مبارک دے، اللہ تیری 1000 دعائیں قبول فرما دے۔ حاجات ذہن میں رکھیے، کسی مومن کو دیکھ کر گلے لگا کر مسکرائیے، 1000 حاجات فرمایا پوری ہو جائیں گی۔ وَبَنَا لَهُ فِي الْجَنَّةِ قَصْرًا مِّن دُرٍّ بَيْضَاءَ وَنَظَرَ وَجْهُهُ، قیامت کے دن چہرہ روشن ہوگا اور اللہ ایک مسکراہٹ کے بدلے میں سفید عقیق سے جنت میں محل تیار فرمائے گا۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہرحال میں جلدی سے بس کہوں گا، زیادہ وہ مثالیں بھی نہیں لے گا ساتھ۔ فرمایا ایک اور عمل مومن ایک دوسرے کو ملتے ہیں۔ ابھی یہ آپ کو پتہ ہے یہ عید جو 2 عیدیں پیچھے گزری ہیں، ان میں جناب دوڑیں لگی ہوتی ہیں، موٹر سائیکل آ رہا ہے جا رہا ہے، وہ جی خالہ کے گھر جانا ہے، پھوپھی کے گھر جانا ہے، بھائی کے گھر جانا ہے، ذرا یہ عید ملن ہو جائے، عید ملنا ہے۔ بے شک ان دونوں عیدوں پر ملے، لیکن فرمایا خاص طور پر عید غدیر والے دن مومن ایک دوسرے کو ملنے جائے۔ میں خالی غدیر ملنے آیا ہوں، اللہ اکبر۔ یہ عمل خود بہت قیمتی ہے۔ ہماری روایات میں جب کوئی علی والا کسی علی والے کو ایک ٹیلی فون کال کرتا ہے، اس کے گھر جاتا ہے، ایمانی رشتے کی وجہ سے فرمائے اسے اللہ کی زیارت کا ثواب ملتا ہے۔ آخری بات کروں، چھوڑ رہا بس، آپ کو میں تھکاؤں گی زیادہ چونکہ ٹائم بھی 1 گھنٹے کے قریب مجھے ہونے والا ہے۔ حضرت نے فرمایا ایک دوسرے کی ملاقات غدیر والے دن، یہ ایک عمل ہے، اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا منظار مومنن، جو بندہ غدیر والے دن کسی ایک مومن کی زیارت کرے گا، ادخل اللہ قبرہ 70 نورا، اللہ اس کی قبر میں 70 قسم کے نور داخل فرمائے گا، 70 قسم کے نور داخل کر فرمائے گا۔ وَوَسَعَ فِي قبرے، اس کی قبر کشادہ ہوگی، تنگ نہیں ہوگی۔ پھر فرمائے وَيَزُورُ قَبْرَهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 ملک۔ میں آخری بات کروں، اس کے بعد ایک غدیر کا جملہ کہہ کے چھوڑ دوں۔ کمال ہے یار، یہ آپ جو زیارات پہ جاتے ہیں نا،
یہ معصومہ قوم کی ذریعے مبارک ہے یا باقی کربلا ہے، آپ دیکھیں گے لوگوں نے بڑی بڑی رقمیں دے کر معصومہ قوم کی دہلیز پر قبریں بنوائی ہوئی ہیں اپنی. اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کہ جب زوار قبر کے اوپر سے گزریں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی. زواروں کے قدموں سے قبر پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی. اللہ اکبر. یہ زائرین ہیں، لیکن یقین جان فرمایا جو کسی مومن کی ملاقات کرے گا کال، ملاقات ضروری نہیں اب فزیکلی ہو، آپ ٹیلی فون کال کریں، بھائی میں نے غدیر کو مبارک دینے کے لیے کال کی ہے، واٹس ایپ کال کریں، نہ جائیں بے شک واٹس ایپ کال کریں، بھائی آج کی واٹس ایپ کال ویڈیو کال خالی اس لیے کہ میں آپ کو غدیر کے موقع پر آپ کی چہرے کی زیارت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مومن کی زیارت کرے گا غدیر والے دن، فرمائے یزور قبرہ 70,000 ملک، فرمائے اس کی قبر کی زیارت کریں گے 70,000 ملائکہ. 70,000 ملائکہ اس کی قبر کی زیارت پہ آئیں گے. وہ کریں گے کیا؟ فرمائے یبشرون بالجنہ، فرمائے سارے اللہ کے فرشتے جنت کی بشارت دے کر جائیں گے. میں کافی زیادہ وقت لے گیا آپ کے ساتھ، آپ کو تنگ نہیں کرتا، اور اعمال بھی ہیں لیکن اتنے ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے. کسی اہل سنت بھائی نے، کسی فرقے نے، میں لائیو چل رہا ہے، میں انگلینڈ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، اپنی بات کا پہرا دوں گا، کسی اہل سنت بھائی نے یہ نہیں کہا آج تک کہ غدیر کا واقعہ ہوا ہی کوئی نہیں، کسی نے بھی نہیں کہا. سب نے کہا نبی نے 1.25 لاکھ آدمیوں کے سامنے فرمایا من کنت مولا فاض علی مولا. لیکن وہ جو ولایت تھی نا مولا کائنات کی، اس کو کوئی نہیں مانا، اکثریت نے کوئی، اس دور میں بھی لوگوں نے کوئی نہیں مانا. وہ جو سامنے دیکھ رہے تھے کوئی نہیں مانا، جنہوں نے نہیں دیکھا یہ مانے ہوئے ہیں. ہم ساری ولایت علی کو مانتے ہیں، ہم نے دیکھا کوئی نہیں مان رہے. جن دیکھا انہوں نے مانا نہیں ہے، اور جو نہیں دیکھا وہ مان رہے. وجہ کیا ہے؟ اور پھر اہل سنت برادران اس ولایت سے مطلب ہے اس سے فاصلہ کرنے کے لیے بہت کچھ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، بہت کچھ لکھا ہوا ہے. فرمایا کہ نبی نے فرمایا جس کا میں دوست اس کا علی دوست. اس کی کہانی پیچھے بنائی گئی ہے کہ وہ ایک حضرت نے یمن کے ایک معاذ پر بھیجا تھا مولا کائنات کے ساتھ صحابہ کرام کو. مولا کائنات نے سختی بڑی کی، کرپشن کسی کو نہیں کرنے دی. واپسی پہ لوگوں نے شکایت کی، علی نے سختی بڑی کی. نبی نے فرمایا اللہ خشن فی ذات اللہ، علی اللہ کے دین پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. لیکن صحابہ کے دل میں چونکہ تھوڑا بہت مسئلہ پیدا ہو گیا تھا تو نبی نے مسئلہ دور کرنے کے لیے میدان خم میں فرمایا من کنت مولا فاض علی مولا، جو میرا دوست وہ علی کا دوست. یہ حضرت نے فرمایا. اللہ زندگی دے، مجھے بڑا سرور ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. عقیل غروی صاحب قبلہ نے بہت پیارا جملہ کہا، میں ان کے نام سے ہی آپ کو سناؤں گا، اور وہ لاجواب جملہ ہے. ان کا مولا 2 بار ہے، من کنت مولا فاض علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. انہوں نے فرمایا یہ علی مولا کا ترجمہ تو دنیا کرتی ہے، لیکن من کنت مولا کا ترجمہ کوئی نہیں کرتا. آپ پہلے مولا کا ترجمہ کریں نا، دوسرے کا ترجمہ خود ہو جائے گا. 2 ترجمے، ایک مولا کا مطلب دوست ہے، ایک مولا کا مطلب آقا ہے. کہا فیصلہ کرو محمد کو دوست مانتے ہو یا آقا. جو نبی کو دوست مانتا ہے نا وہ پھر علی کو بھی دوست بنا لے، اور جو محمد کو آقا مانتا ہے اسے علی کو بھی آقا ماننا پڑے گا. ایک جیسے لفظ ہے من کن تو مولا فاض علی مولا. میں تنگ کروں زیادہ، مولا کے 11 کے قریب معنی ہیں. مولا چچا داد کو کہتے ہیں. مولا کا مطلب دوست ہوتا ہے، مولا کا مطلب مددگار ہوتا ہے، مولا کا مطلب آقا ہوتا ہے، مولا کا مطلب آقا کا غلام ہوتا ہے، مولا کا مطلب غلام کو آزاد کرنے والا آقا ہوتا ہے، مولا کا مطلب کزن ہوتا ہے. کوئی 11 کے لگ بھگ مولا کے معنی. لیکن یہ معنی تو 11 ہے، کوئی ایک معنی فکس تب ہوگا. ہمیں حالات سے پتہ چلے گا کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا جو لوگ مجمع تھا وہ مولا سے سمجھا کیا. اگر عرب زبان لوگ تھے نا وہ مولا سے کیا معنی سمجھے تھے. حسان ابن ثابت نبی کے شاعر ہیں، میں آن دی ریکارڈ بات کروں گا، اور فریقین کی کتابوں میں کہ جب نبی کے سامنے اعلان ولایت کے بعد حسان نے قصیدہ پڑھا نبی کی اجازت سے، اور وہاں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یاد کرو یوم ینادیہم نبیہم، جب ان کا نبیوں نے بلند آواز سے بلا کے کہہ رہا تھا من کنت انا نبیہ فعلی امیرو، جو مجھے نبی مانتا ہے وہ علی کو اپنا حاکم مانے.
دیکھیے یہ جو نعت ہے نا، یہ قصیدہ حسان ابن ثابت نے نبی کے سامنے پڑھا، انہوں نے پیغمبر کے سامنے مولا کا مطلب امیر کیا، حاکم مانا کیا۔ اگر وہ غلط تھے، نبی کا مطلب دوست تھا، نبی کو تردید کرنی چاہیے تھی نا، بھئی میں نے دوستی کا اعلان کیا ہے، تو حکومت کا اعلان کیسے کر رہے کہ جس کا میں نبی ہوں علی، جس کا میں نبی علی اس کا حاکم ہے۔ اور پھر ویسے میں ایک بات بتاؤں گا آپ کو، سرگودا کے اندر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کہتے تھے جس دل میں بغض علی ہو وہاں عقل نہیں رہتی۔ حقیقت بتاؤں، وہ ایک ان کا دوست تھا، پروفیسر تھا، اس نے کہا یار یہ تم عجیب بات کرتے ہو، اگر میرے دل میں اس نے کہا میں علی سے بغض رکھتا ہوں، بالکل دن کے جوڑ پہ رکھتا ہوں، اگر میرے اندر عقل نہیں ہے تو میں پروفیسر کیسے بن گیا؟ اس نے کہا علم اور چیز ہے، عقل اور چیز ہے، میں کبھی ثابت کروں گا آپ کو۔ وہ مولانا فیض احمد مکیالوی صاحب 1-2 مہینے کوئی نہیں ملے پروفیسر صاحب، 1-2 مہینوں کے بعد آئے، پروفیسر صاحب نے کہا قبلہ کدھر گئے تھے؟ انہوں نے کہا جی میں مصر گیا ہوا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ، انبیاء کی سرزمین پر حاجی بالکل۔ وہ خاص بات انہوں نے کہا میں عجائب گھر گیا مصر کا جو بہت مشہور ہے، وہاں میں نے حضرت یوسف کے ہاتھوں پہ لکھے وہ قرآن دیکھا۔ قبلہ آپ نے خود؟ ہاں میں نے خود دیکھا، انہی آنکھوں سے۔ اس نے آنکھوں کو چومنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا میں نہیں کہتا علی کا بغض ہو تو عقل نہیں ہوتی۔ یوسف کے زمانے میں قرآن تھا ہی نہیں، یوسف نے قرآن لکھا کیسے؟ سمجھ لوگوں میں کوئی نہیں ہے۔ یہ جو خان صاحب کے دور میں سلیبس کے اندر گڑبڑ ہوئی تھی آپ کے سب کے علم میں، ٹھیک ہے جی، یہ باتیں لوگوں کی یاد رکھا کرو، جذباتی لوگوں۔ ہاں یہ باتیں آپ کو نہیں یاد ہوگی، سادی لولی قوم ہے، یا علی، میری والدہ کہتی تھی اتنی سادی قوم ہے، علی علی کر کے بے شک جیب کاٹ لو، خبر ہی کوئی نہیں۔ اور لوگ یہ علی کا نام پھر آج کا نعرہ حیدری سارے ہی لگاتے ہیں، الیکشن کے قریب سارے نعرہ حیدری لگاتے ہیں، وہی جبر سے اقتدار آتے بنو عباس کی طرح وہی علی والوں کے دشمن بھی بن جاتے ہیں۔ یہ باتیں یاد رکھا کریں۔ بہرحال وہ سلیبس کے اندر خان صاحب کے دور میں جو کوئی گڑبڑ ہوئی، اس دور میں وہ جب شفا صاحب اللہ نے لمبی زندگی دے، غدیر کا واقعہ نکال دیا اگلوں نے، غدیر کا واقعہ نکال دے بیچ میں سے، لیکن شفا صاحب کی بھرپور احتجاج پر ایک وہ آیت کا شان نزول ڈال دیا۔ اب سونا نہیں آپ نے جاگنا ہے۔ وہ پتہ کسے ڈالا؟ وہ والا کہ سال سائل بعذاب واقع، وہ جب عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگا، کوئی نہیں سمجھ رہی، پڑھنا بھی میں نے سمجھنا میں نے خود۔ اللہم صلی اللہ اچھا بلے کون سے لائٹ کی ذہن میں وہاں غدیر نہیں ہے، لیکن یہ لکھ دیا بھائی، یہ وہ جب، اور یہ لکھا ہے کہ اسلامیات میں، اب وہ خان صاحب کے بعد کی جو اسلامیات اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جب نبی غدیر سے واپس آ رہے تھے، وہ بندے نے پوچھا، حارث بن نعمان فاری نے پوچھا کہ جو آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، یہ آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے خدا کی طرف سے کیا ہے؟ اور میں خدا کی طرف سے۔ اس نے کہا پہلے خود ہماری گردنوں پر سوار تھے، آپ اپنے داماد کو سوار کر کے جا رہے ہیں، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو خدا مجھ پر عذاب نازل کرے۔ عذاب آیا، لکھا ہوا ہے اسلامیات میں، لکھا ہوا ہے۔ اور عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ میں اس لیے کہتا ہوں۔ اب جب غدیر آپ بھلے نہ لکھو، اگلا سوال تو کرے گا وہ غدیر میں کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے عذاب آیا؟ وہ نہیں سمجھ آ رہی، غدیر میں ایسی کون سی بات تھی یہ اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے کہا اگر یہ آپ کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے، تو مجھ پر عذاب آئے، اور عذاب آیا، بندہ فنار ہو گیا۔ اللہ اکبر، بندہ فنار ہو گیا، جملہ کہنے لگا بندہ فنار ہو گیا۔ وہ جو حارث بن نعمان فاری جو کہ عرب زبان تھا، اس نے مولا کا کیا مطلب سمجھا تھا؟ غور فرمایا آپ نے؟ اس نے کہا پہلے خود ہماری گردنوں پہ سوار تھے، اب علی کو سوار کر رہے ہو۔ اس نے دوست نہیں سمجھا تھا، حاکم سمجھا تھا۔ اس کے علاوہ 10 شواہد ہیں کہ مولا کا مطلب دوست نہیں ہے، حاکم ہے۔ میں بات ختم کر دوں۔ اب سوال یہ ہے، وہ ولایت انہوں نے انکار کر دیا، سب نے، کسی نے بھی نہیں مانا، اللہ سلمان، ابو ذر، مقداد کے علاوہ سب نے کہا یہ ولایت نہیں مانتے۔
اور ہم سارے مان رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ ایک عالم نے بڑا جملہ کہا اور یہ سب سے بڑا تحفہ عید غدیر کا. انہوں نے کہا جی انہیں سمجھ آ گئی تھی ولایت کیا ہے اس لیے انکار کر گئے, ہمیں سمجھ نہیں ہے ولایت کیسی ہم مان رہے ہیں. کیا مطلب ہمیں سمجھ؟ میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو. اور ماشاءاللہ بھی نعرہ ولایت بھی ہم لگا لیتے ہیں چونکہ ہمیں نہیں سمجھ ولایت ہے کیا. کس ولایت کا انہوں نے انکار کیا تھا؟ نبی نے فرمایا لست اولی بکم من انفسکم, کیا میں تمہاری جان اور مال کا تم سے بڑا صاحب اختیار نہیں ہوں؟ سب نے کہا بے شک. فرمایا من کنت مولا فعلی مولا, جس کی ہر شے کا اختیار میرے پاس ہے, میرے بعد اس کی ہر شے کا مالک میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے. دیکھیں مجھے جب پتہ چلے نا کہ یہ موبائل میرا نہیں ہے کسی اور کا ہے, میں پھر اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کروں گا, مالک ناراض ہو جائے گا. یہ ادھر 2 سجدگاہ میرے سامنے رکھے تھے, میرے جو میزبان انہوں نے ایک سجدگاہ کے اوپر سجدگاہ, اس آغا سیستانی صحیح نہیں سمجھتے. پتہ ہے کیوں؟ وہ کہتے ہیں جس نے وقف کیا ہے نا اس نے اس لیے تو نہیں وقف کیا نا کہ آپ پہاڑ بناؤ. کو سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ یعنی شے مالک کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی. وہ سمجھ گئے تھے ولایت ذمہ دار بناتی ہے, ولایت ماننے سے آنکھیں پابند ہو جاتی ہیں, آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جس پہ مالک راضی. یا علی السلام. زبان پابند ہو جائے گی, زبان ہر بات نہیں بول سکے گی ولایت ماننے والے کی, چونکہ زبان کا مالک بعد پیغمبر علی ابن ابی طالب ہے. نبی کا جملہ کیا تھا؟ کیا میں تم سے بڑھ کر تمہاری ہر شے کا مالک نہیں ہوں؟ قالوا بلا, سب نے کہا بے شک. فرمایا ٹھیک ہے, من کنت مولا فاضل علی مولا, آج کے بعد تمہاری ہر شے کا تم سے بڑھ کر میرا بھائی علی مالک ہے. یہ مشکل کام تھا. آنکھیں پابند بننی تھی ولایت کے بعد, زبان پہ پابندی لگنی تھی ولایت کے بعد, کان ہر چیز نہیں سن سکتے ولایت کے بعد. اس لیے ان کو سمجھ آ گیا کہ نہیں اے اوکھا کم ہے, یہ ہم نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں سمجھ کوئی نہیں آیا, ہم نے کہا ٹھیک ہے کر لے کے. یہ اصل ولایت ہے. اور یہ ولایتی ظہور امام کی تیاری بھی آخری سطر, یہ ولایتی ظہور امام کی تیاری ہے. ایک بڑا کمال جملہ ہے آپ کے 10ویں امام کا, 9ویں امام کا. سرکار نے غیبت کے کٹھن حالات کو بیان فرمایا. فرمایا یہلک فی الوقاتون, تاریخ دینے والے ہلاک ہو جائیں گے. امام زمان فلاں تاریخ کو فرمایا ہلاک ہو جائیں گے. پھر والمستعجلون, جلد باز ہلاک ہو جائیں گے. جلد باز جو کہیں گے ہم نے جنازے اتنے جنازے پشاور میں اٹھائے امام زمان نہیں گئے, ہم نے اتنے جنازے کوئٹہ میں اٹھائے امام زمان نہیں گئے, پتہ نہیں امام زمان ہے بھی یا نہیں بھی. امام کو اب آ جانا چاہیے, کیوں نہیں آ رہے؟ جلد باز ہلاک ہو جائیں گے. مولا نجات کون پائے گا؟ یقیناً یہ کمال ہے. سرکار نے فرمایا لا ینجو منہا الا المسلمون, فرمایا غیبت سے خالی وہ نجات پائے گا جو ہمارے بارنے کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے گا. سر تسلیم خم, پھر کہتے ہو سر تسلیم. اللہ شہید مطاری کے درجات دوران کے بہت بڑی شخصیت ہے شہید مرتضیٰ مطاری. وہ کہتے ہیں کہ انقلاب سے کافی پہلے آیت اللہ برجردی نے ماتمی انجمنیں جمع کی. یہ سر تسلیم خم سنیے گا, ماتمی انجمنیں اکٹھی کی, میٹنگ کی ان کی, کہا تم سارے مقلد یہ قبلہ آپ کے مقلد ہیں. انہوں نے فرمایا میرے نزدیک عزاداری میں یہ کام کرنا جائز نہیں ہے, یہ نہیں کرنے. انہوں نے کہا ہم 10 دن آپ کی تقلید ہی نہیں کریں گے. سر تسلیم خم نہیں ہے یہ, سر تسلیم خم ہے. اور وہ ہماری روایات میں امام اپنے نانا کے فرمان پڑھیں گے جس کو لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے. تخرجون علیہ, امام کے خلاف بغاوت کر دیں گے لوگ. یہ امام ہمارے عقیدے کو چیلنج کر رہے ہیں, امام کا یہ فرمان ہماری عقیدت کے خلاف ہے, ہماری روایات کے خلاف ہے. میں تو ہر مجلس میں یہ عرض کرتا ہوں, خدا رہا امام زمان کے ظہور کی خاطر سوچئے امام کی خاطر کسے کسے چھوڑ سکتے ہیں. جس طرح یہ جان مال غدیر میں مولا کائنات کے حوالے تھی, اب یہ سب کچھ اس وقت کے زمانے کے امام کے سپرد کر دے. آنکھیں وہ دیکھیں جس سے امام راضی ہے, زبان سے وہ بولیں جس سے امام راضی ہے.
اور اس امام کے جملے پر اس ختام کلام اپنے ہاتھوں سے لکھا، فرمایا اگر میرے سپاہی بننا چاہتے ہو خالی ایک کام کرو میری غیبت میں، فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرُئٍ بِمَا يَقْرُبُ مِن مَحَبَّتِنَا وَلْيَتَجَنَّبْ مَا يُدَانِي مِن كَرَاهِيَتِنَا وَسَخَطِنَا۔ فرمایا کچھ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو تیرا یہ کام مجھ مادی کو دکھ دے گا یا سکھ دے گا۔ میری دعا کہ خالق کائنات ہم سب کو اپنے اعمال کے ذریعے سے اور اپنے کردار کے ذریعے سے امام زمان کا دل راضی رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا مسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام۔ پروردگارہ اس ہماری پوری نشست کو عبادت میں شمار فرما۔ ہماری مبارکباد سارے اہل بیت پیغمبر خصوصاً جناب سید طاہرہ اور امام زمان اور روانہ فدا کی خدمت میں پہنچا۔ ان ذوات مقدسہ کو کہ دل کو ہم سے شاد و خوشنود فرما۔ میرا مالک ہم سب کے پڑھنے سننے کو، اس پورے اہتمام کو عبادت میں شمار فرما۔ جن حضرات نے جشن میں تعاون کی ہے ان تمام مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرا مالک آج کی رات کا صدقہ، کل کے دن کا صدقہ، ان کے مریضوں سمیت تمام مرضى اسلام کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ علی حیدر صاحب کے تمام مریضوں کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ میرے مالک سید ریاض حسین شاہ صاحب، ان کے اہل خانہ، کوثر عباس صاحب اور ان کے اہل خانہ، سب کو صحت و سلامتی عنایت فرما۔ پروردگار جس رنگ میں آج کے جشن اور کل کے جشنوں میں جو حصہ ڈال رہے ہیں، حصہ ڈالیں میرے مالک ان سب کے مرحومین کو مولا کائنات کا مہمان بنا۔ ہم سب کے مرحومین کی قبروں کو مولا کائنات کے نور سے روشن فرما۔ حضرت کی شفاعت اور ان کی شامل حال فرما۔ پروردگار پریشان المومنین کی پریشانیاں دور فرما۔ مقروضین کے قرض عیب سے ادا فرما۔ بے روزگار مومنین کو روزگار یاسر عنایت فرما۔ پروردگار جو مومنین مومنات اصلاح کے کاموں میں پیش ہیں اور یہ جشن کا اہتمام کر رہے ہیں، اس بارگاہ عظیم کے بنانے میں دامے درمے سکھنے کا میسا ڈال رہے ہیں میرے مالک ان سب کے روزگار میں برکت و ترقی عنایت فرما۔ پروردگار قائد شہید شہداء ملت جعفریہ حاضرین کے مرحومین، بالخصوص سید فیاض حیدر زیدی صاحب، مرحوم نور ابن سید منظور سے زیدی صاحب، مرحوم وجیہ الحسن کاظمی صاحب میرے شاگرد تھے، ان کی والدہ محترمہ بدر کاظمی صاحب، اور میرے مالک اس کے علاوہ حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں، قائد شہید شہداء ملت، شہداء پشاور، شہداء عالیہ ثانیہ پار چنار، میرے مالک سب کے درجات بلند فرما، ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ ہم سب کے مرحومین کو آج کی رات مولا کائنات کا مہمان بنا۔ پروردگار عظمت البیت کا واسطہ میرے مالک اس مرکز کو تا قیام قائم آل محمد آباد و شاد فرما۔ میرے مالک ہم سب کو دنیا اور آخرت یار منظر پر مولا کائنات کا دامن شفاعت نصیب فرما۔ اس سارے مجمع کو کربلا کا چہرم نصیب فرما، بیت اللہ کا شرف زیارت عنایت فرما، امام رضا علیہ السلام اور امام موسیٰ شام کی نگری کی شرف دیدار عنایت فرما۔ میرے مالک ہم سب کو کل کی برکات اور ثواب سمیٹنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب میرے مالک رہبر انقلاب مرانے کے معظمی انقلاب اسلام ایران کو طول عمر عنایت فرما، ان کو اشرار کے شر سے امان عنایت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو سازشوں سے امان عنایت فرما۔ پروردگار عظمت البیت کے واسطہ ملت تشیع کے خلاف پکنے والی سازشیں ناکام و نامراد فرما۔ ہمیں اپنے علماء کرام کا دست و بازو بننے کی توفیق عنایت فرما۔ ہماری مبارکباد، ہمارا سلام زمانے کے امام کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت کے دل کو ہم سے خاد و خوشنود فرما، ہادی زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے خاتمین و ناصرین میں شمار فرما۔ میرے مالک قبولیت دعا کی رات یاد تیری بارگاہ میں خالی اٹھے، قبولیت دعا کے لیے گناہوں کی بخشش مرحومین کی مغفرت میرا اللہ اور دیگر حوائج کی استجابت کے لیے تیری بھری کائنات میں ہمارے پاس اس سے بہتر اور کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا، اللہم صلی اللہ۔ جب ولی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آ گئی، آ گئی۔